الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت کی جہاں اور بہت ساری نعمتیں ہیں ان میں ایک بہت بڑی نعمت یہ نکاح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں بنیادی طور پر دو چیزیں رکھی ہیں۔ نمبر ایک، اپنے نفع کی چیزیں حاصل کرنا اور نقصان کی چیز سے بچنا۔ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے اور انسان کی ضرورت ہے۔ انسان نقصانات سے کیسا بچے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کے اندر غضب کی صفت رکھی ہے، اور اپنی ضرورتیں پوری کیسے کرے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر شہوت کی صفت رکھی ہے۔ غضب آتا ہے کسی سے بچنے کے لیے، نقصان دہ چیز سے بچنے کے لیے انسان کے اندر کیفیت غضب رکھی ہے۔ اگر یہ غضب اور غصے کی کیفیت بندے کے اندر نہ ہو تو بندہ اپنے نقصان والی چیز سے بچنے کے لیے کبھی آمادہ ہی نہ ہو۔ تو نقصان والی چیز سے بچتا ہے اور بندہ اپنی فطرت اور طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اسی طرح نفع کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر شہوت کی صفت رکھی ہے۔ اب انسان کی دو ضرورتیں ہیں، نمبر ایک انسان کی اصل، نمبر دو انسان کی نسل۔ ایک ہے اپنی ذات کو باقی رکھنا، ایک ہے انسان کی نسل کو باقی رکھنا۔ اپنی ذات کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے انسان کے اندر شہوت بدن رکھی ہے۔ اب اس میں انسان اپنے وجود کو باقی رکھتا ہے اور اپنے شوق سے رکھتا ہے۔ اب اگر انسان کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، پیٹ میں کوئی چیز نہ جائے تو انسان کب تک زندہ رہے گا؟ اب اگر انسان کے اندر شہوت بطن نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ فرماتے کھاؤ، انسان کھاتا لیکن رغبت سے نہ کھاتا۔ اگر انسان کے اندر شہوت بطن نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ فرماتے پیو، تو انسان رغبت سے نہ پیتا۔ تو انسان کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بطن کی شہوت اور خواہش رکھ دی ہے کہ انسان اللہ کے حکم پہ عمل کرتا ہے اور اپنی شوق سے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس شہوت بطن کا فائدہ کیا ہے؟ اگر کوئی اچھی چیز پکی ہو، آپ کسی کو کہہ دیں بھائی آج آپ کے لیے ہم نے کھانا پکایا ہے تو یہ ڈش آپ کھائیں، کہ جی ایک نہیں میں تو دو کھاؤں گا۔ دیکھو شوق سے کھا رہا ہے، رغبت سے کھا رہا ہے۔ اسی طرح نسل انسانی کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر شہوت فرج رکھی ہے تاکہ نسل انسانی باقی رہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ یہ خواہش نہ رکھتے اور یہ فرماتے کہ اپنی نسل کو باقی رکھو تو انسان رکھ ہی نہیں سکتا تھا، جبر سے رکھتا۔ اب انسان اپنے شوق سے رکھتا ہے، اور اگر یہ چیز نہ رکھی ہوتی تو آپ یقین فرمائیں کبھی ایک بچی ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ کر کبھی بھی سفر نہ کرتی۔ اب رغبت سے سفر ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح رکھا ہے۔ پھر نسل انسانی کو باقی رکھنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے حلال اور ایک ہے حرام۔ حرام طریقہ ہے زنا کا اور حلال طریقہ ہے نکاح کا۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو دو انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں، شہوت بطن اور شہوت فرج، یہ انسان کی ایک ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہو
یا اللہ تعالیٰ اس کو مفت دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اس کو کم قیمت پہ دیتے ہیں۔ اب انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز انسان کی اصل کو باقی رکھنے کے لیے نمبر 1 سانس، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، نمبر 2 پانی، اور نمبر 3 کھانا۔ اب دیکھیں سانس اللہ نے فری رکھا ہے، اس کے بغیر انسان 1 منٹ 2 منٹ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد پانی ہے، پانی اکثر مقامات فری ہے ورنہ اس کو سستا رکھا ہے، یہ ہم لوگ اس کو مہنگا کرتے ہیں، بلا وجہ نیچرل پانی کو چھوڑ کر فلٹرنگ پہ آتے ہیں اور تکلفات میں آتے ہیں، جراثیم کے نام پہ ڈرتے رہتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے، اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے۔ کہیں ضرورت ہو تو الگ بات ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اسی طرح اس کے بعد کھانا ہے، تو اللہ کا نظام ہے۔ اب انسان کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زنا نہیں رکھا، نکاح رکھا ہے۔ اسی وجہ سے زنا مہنگا ہے، نکاح سستا ہے، اور شیطان کی محنت یہ ہے کہ زنا کو سستا کرو اور نکاح کو مہنگا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہے، آپ نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، کہ جس نکاح میں پیسہ کم خرچ ہوگا اس نکاح میں برکت زیادہ ہوگی۔ ہم پیسے زیادہ خرچ کرتے ہیں، برکات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ کہتی ہے پیسے کم خرچ کرو اور برکات کا تم سبب بنو، برکات حاصل کرو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے لفظ برکت اور ایک ہوتا ہے لفظ کثرت۔ برکت کا معنی ہوتا ہے کہ چیز تھوڑی ہو اور فوائد زیادہ ہو، اور کثرت کا معنی ہوتا ہے کہ چیز زیادہ ہو اور فوائد کم ہو۔ اگر ایک روٹی ہو اور اس سے 4 بندوں کا پیٹ بھر جائے تو یہ کہے گا کہ یہ روٹی برکت والی ہے، اور اگر 4 روٹیاں ہوں اور ایک کا بھی پیٹ نہ بھرے تو یہ کہیں گے کہ یہ روٹی اور یہ رزق کثرت والا ہے۔ شریعت میں جو مطلوب ہے وہ برکت ہے، اس کے ساتھ قلت ہو یا کثرت ہو یہ الگ چیز ہے، شریعت برکت کا حکم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نکاح یہ ایک بہت مبارک عمل ہے، اور نکاح فطرت کے مطابق عمل ہے، انسان کی جائز ضرورتوں پر پوری کرنے کا مسنون عمل ہے، 2 خاندانوں کو قریب کرنے کا عمل ہے۔ نکاح سے انسانی سوسائٹی وجود میں آتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، 2 خاندان ایک خاندان بن جاتے ہیں، بہت فوائد ہیں اسے۔ اور شیطان کی جو سب سے بڑی خواہش ہے دنیا میں وہ نکاح پر حملہ ہے، خاندان کو توڑنے پر حملہ ہے، خامد اور بیوی کے درمیان جدائی پر حملہ ہے۔ آپ اسے اندازہ فرمائیں کہ ہاروت اور ماروت یہ 2 فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے امتحان کے لیے اتارے اور جادو دے کر اتارا، اور یہ فرماتے کہ دیکھو یہ امتحان ہے، آپ اس کو مت سیکھو، سیکھنا ہے تو صحیح استعمال کرو۔ تو ان سے کون لوگ سیکھتے؟ قرآن کہتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ لوگ جادو سیکھتے جو خامد اور بیوی کے درمیان توڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ ابلیس سمندر کے تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے اور روزانہ شیطانوں کی حاضریاں لیتا ہے، اس شیطان سے وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو خامد اور بیوی کے درمیان۔ تو یہ شیطان کی محنت ہے، اللہ تعالیٰ اس محنت کے خلاف ہمیں کھڑا فرما دے۔ میں جو بات بنیادی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ نکاح ایک مسنون عمل ہے، اس میں چند ایک چیزوں کا بہت زیادہ خیال فرمایا کریں۔ نمبر 1، یہ جو منگنی کے نام پر ہمارے یہاں پیسے خرچ ہوتے ہیں اس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ منگنی کا معنی صرف اتنا ہے لڑکے والے لڑکی والوں سے بیٹی مانگ لیں اور وہ ہاں کر دیں، یہ منگنی ہو گئی۔ اور لڑکے والوں کا لڑکی مانگنا ضروری بھی نہیں ہے، اگر لڑکا مناسب ملے تو لڑکی والوں کو پہل کر دینی چاہیے، جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی دینے میں خود پہل کی تھی۔ تم نے اس کو آر نہیں سمجھا کہ میں اپنی بیٹی میں پہل کیوں کر رہا ہوں؟ ہمارے یہاں بس اگر لڑکا اچھا ہوتا ہے، مناسب ہوتا ہے، ہم صرف اپنی ناک کی وجہ سے نہیں کہتے کہ ہم کیوں کہ ہماری تو بیٹی ہے وہ خود بات کریں، اور جب وہ رشتے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں پھر روتے ہیں ہم بات کے اوپر زیادہ پیسے خرچ نہ ہوں۔ اور دوسرا
جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھیں کہ ہمارے یہاں پھر مہندی کی رسمیں ہیں، ان سے بچیں، مایوں کی رسمیں ہیں ان سے بچیں، مایوں کی رسمیں ہیں ان سے بچیں، رسومات سے خود کو بچانے کی کوشش کریں، رسومات سے دوریاں اختیار کریں، اور پھر نکاح کے لیے سب سے بہترین مقام مسجد ہے جس طرح آپ نے انتخاب کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اجعلوا فی المساجد، نکاح کو مسجد میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرنا چاہیے۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں۔ ہمارے ہاں آج ایک بہت بڑی بیماری چلی ہے کہ مرچہ لوگ رابطے میں ہیں پوری دنیا کے، کہ آج لڑکا اور لڑکی راضی ہوتے ہیں، والدین کو پتہ نہیں ہوتا، اور دو گواہ بنا کر نکاح کر لیتے ہیں، اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب میں نے دو گواہ بنا کر نکاح ہو جائے گا؟ خطبہ شرط تو نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، ایک ہے شریعت کی حد، ایک ہے شریعت کا مزاج۔ حد الگ چیز ہے، مزاج الگ چیز ہے۔ مزاج شریعت کی پابندی کریں گے تو حدود شریعت پر پابندی ہوگی، مزاج شریعت کو چھوڑ دیں گے تو حدود شریعت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میں ایک بات مثال دینے کے لیے سمجھتا ہوں کہ دیکھو جس طرح میں ایک کورس شروع کرتا ہوں، مثلا چلے کورس چھوڑے آپ نکاح میں بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں بھی میرا مختصر بیان ہے، میں صرف مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ گھبرانا نہیں کہ لمبا بیان کرے گا۔ مثلا میں کہتا ہوں بھی 2 گھنٹے کا آج نکاح کے متعلقہ مسائل بیان کیے جائیں گے اور سب لوگ بیٹھ کے سنیں۔ اب ایک بندہ درمیان سے اٹھتا ہے اور اٹھ کے مجھے اشارہ کرتا ہے یا مجھے چٹ لکھتا ہے، مجھے کام ہے، میں چلا جاؤں۔ اب ایک باہر اس کو ملنا کہتا ہے بھی تم تو بیان اٹھ کر کیسے آگے؟ وہ کہتا ہے جی میں تو حضرت سے پوچھ کر آیا ہوں۔ مجھے بات پوچھتے آپ سے پوچھا تھا؟ میں نے کہا جی پوچھا تھا۔ اب جو کہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی ڈانٹ نہیں ہے، کیونکہ پوچھ کر گیا ہے۔ لیکن سوال یہ کہ میں چاہتا تھا جائے، میں چاہتا نہیں تھا جائے، میں چاہتا تھا 2 گھنٹے کا بیان پورا سن کے جائے۔ تو میرا مزاج کیا تھا کہ یہ سن کے جائے، اور قانون کیا ہے کہ جب اجازت لیا چلے جائے تو معاملہ نہیں ہے۔ اب دیکھو مزاج کیا ہے اور قانون کیا ہے، اس کا نام ہے حد۔ ایک ہے مزاجی شریعت، ایک ہے حدود شریعت۔ 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو جائے یہ قانون ہے، حد ہے۔ شریعت کا مزاج کیا ہے؟ اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، ہر کسی کو پتا ہو کہ یہ خامد اور بیوی۔ تو جب 2 گواہ بنا کر خفیہ نکاح کر لیا، شرعن نکاح تو ہو گیا لیکن شریعت کے مزاج پر تو عمل نہ ہوا، اعلان کہاں گیا؟ ہر کسی کو کیسے پتا چلا؟ ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ نکاح میں اصل اعلان ہے، اور یہ جو 2 گواہ ہیں یہ بوقت ضرورت ہے۔ مثلا مولانا رضوان ہیں، ان کا نکاح ہو گیا، اہلیہ ان کے ساتھ ہیں کہ سفر پہ جا رہے ہیں، وہاں کی ہوٹل میں رات رکتے ہیں، پولیس والے کہتے ہیں کون ہے؟ کہا جی میری بیوی۔ کہتے ہیں پروف لاؤ۔ اب اس پروف پر تو مسجد کا 100 بندہ اکٹھا نہیں کریں گے نا، وہاں تو نکاح نامہ پیش کریں گے، 2 گواہ پیش کریں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ نکاح میں اصل اعلان ہے، ہر کسی کو پتا۔ یہ جو 2 گواہ ہیں یہ بوقت ضرورت ہے کہ جب کوئی مسئلہ بن جائے تو پھر کیا کریں گے؟ اس کے لیے متعین بندے ہوں بھی ان 2 گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ ہمارے پاس 2 گواہ موجود ہیں، تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ خیر اسی طرح ہمارے یہاں نکاح میں جو بارات کا سلسلہ ہے، یہ بارات کا سلسلہ مسنون نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، بارات مسنون نہیں ہے، شریعت کا مزاج نہیں ہے، یہ بارات ہمارے یہاں رواج ہے۔ یہ رواج کہاں سے چلا ہے؟ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اکٹھا ہی ہوتا تھا، سب کو ہندوستان کہتے تھے۔ یہ ہوتا تھا کہ مثلا لڑکا ہے بمبئی کا، مثال کے طور پہ، لڑکی کہاں کی ہے؟ میسور کی، تو جی لڑکا کہاں کا ہے؟ میسور کا۔ لڑکی کہاں کی ہے؟ وہ تو جی دیوبند کی ہے۔ یہ دور فاصلہ تھا، تو جب لڑکی کو لانا پڑتا تو گاڑیاں تو تھی نہیں، کو بیل گاڑی، کو پیدل، لمبا سفر ہوتا، تو خاندان کے لوگ بیٹھ کے مشورہ کرتے بھائی خاندان کے افراد میں سے 5-10 بندے اکٹھے کرو، اور تاکہ ہم نے بہت دور جانا ہے بچی کو لینے کے لیے، راستے میں کوئی خطرہ نہ ہو، 1-2 ساتھ عورتیں بھی لے لو کیونکہ بچی کو لانا ہے، صرف مرد تو نہیں ہونے، تو 1-2 عورتیں ہوتی، 10-15 مرد ہوتے، اپنی پوری تیاری کے ساتھ جاتے، دلہن بھی ہے، نوجوان بچی بھی ہے، کوئی زیور بھی اس کے پاس ہے،
تو راستے میں خدشہ نہ ہو. اسے کہتے تھے بارات. رات کا معنی تو رات ہے، با کا معنی ہوتا ہے ساتھ. بارات رات کے ساتھی. اس وقت ضرورت تھی، اب ضرورت ختم ہو گئی، ہم ابھی تک اسی بارات کو چلاتے پھر رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے 11 نکاح اپنے فرمائے ہیں اور 4 بیٹیوں کے نکاح فرمائے ہیں. نہ 11 نکاحوں پر آپ بارات لے کر گئے ہیں، نہ 4 بیٹیوں پر آپ کے گھر کو بارات آئی ہے. یہ بارات یہ سب ہمارے رواج ہیں. اسی طرح ہمارے تو حکمار رکھتے ہیں. حکمار پہ عام طور پہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی حکمار فاطمی ہونا چاہیے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، حضرت فاطمہ آپ کی چھوٹی بیٹی ہیں، زینب آپ کی بڑی بیٹی ہیں، رقیہ اس کے بعد، ام کلثوم اس کے بعد، فاطمہ اس کے بعد. تو 3 بیٹیاں چھوڑ کر آپ نے چھوٹی کا نام کیوں لیا ہے؟ یہ دیکھو کتنا بڑا ہمارے یہاں مسئلہ بنا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ رافضیت کی سوچ ہے کہ انہوں نے حضور کی 3 بیٹیاں سائڈ پہ کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بیوی سائڈ پہ کر دی. بھائی نکاح کے موقع پر جب نکاح کرتے ہیں نکاح مسنون اور ولیمہ مسنونہ اور حکمار فاطمی. یہاں حکمار مسنون کیوں نہیں کہہ رہے؟ نکاح مسنون کہا جا رہا ہے، ولیمہ مسنون کہا جا رہا ہے، اور جب حکمار کی باری آتی ہے تو فاطمی. دیکھیں کیسے رفض اور شیعت ہر موقع پر اپنی باتیں کو زیر دیتا ہے. تو کہنا چاہیے بھائی حکمار مسنون کیا ہے مولانا، حکمار شرعی کیا ہے مولانا، یہ بات ہے. میں درمیان میں ایک بات آ گئی ہے، میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. آج ہمارے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی قرآن و حدیث سے ثابت کریں، اور کبھی ہم لوگ بھی کہتے ہیں آج ہم قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے. یہ مخالف کا پروپیگنڈا تھا جو ہماری زبان سے چلا ہے. پوچھنے والے کو کہنا چاہیے کہ مولانا صاحب یہ مسئلہ ہے، اس پہ شرعی دلیل کیا ہے، اور بیان کرنے والے عالم کو کہنا چاہیے کہ آج شریعت کے دلائل سے مسئلہ ثابت کیا جائے گا. کیونکہ شرعی دلیل قرآن یا حدیث نہیں ہے. شرعی دلیلیں تو 4 ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع امت ہے، قیاس ہے. تو آپ صرف قرآن حدیث کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ جب دین داروں میں بات چلے گی تو بے دینوں کا کیا حال ہوگا؟ بے دینوں کا حال کیا ہوگا؟ بھائی آپ کے مدرسے میں کیا پڑھاتے ہیں؟ قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں. آپ فقہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیا فقہ شریعت نہیں ہے؟ بھائی ہمارے مدرسے میں قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، اسلامی تاریخ پڑھاتے ہیں، سب باتیں بتائیں. خیر میں عرض کرتا ہوں حکمار کے بارے میں حکمار فاطمی کا لفظ ختم کر دیں، حکمار مسنون کہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن پہ کیا ترتیب تھی، یہ حکمار شرعی کہہ دیں. اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ حکمار کتنا ہونا چاہیے، اس میں لڑکے اور لڑکی دونوں کی رعایت کریں. اتنا زیادہ نہ رکھیں کہ جو لڑکے کی استطاعت سے باہر ہو، اتنا کم نہ رکھیں کہ لڑکی اپنی سہیلیوں کو بتاتی شرمائے، اتنا تھوڑا نہ رکھیں. آپ کی بیوی ہے، اس کا حکمار پیسے آپ کے پاس ہے، غیروں کے پاس تھوڑی جانے. اس کا بہت خیال کریں. بارات پہ پیسے لگائیں گے، شادی پہ لگائیں گے، اور جب بچی کی باری آئے گی حکمار کتنے، یہ حکمار فاطمی رکھ لیں. یہ فاطمی کے سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا 500 ہوگا، چلو جان چھوٹ جائے گی. ایک یہاں سے جان چھڑاتے ہیں، اور ایک جب نکاح ہم پڑھاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اچھا یہ مطمئن ہے میں الحمدللہ نکاح پر پیسے نہیں دیتا، اور نہ میں کو مولانا شیخ صاحب کے لیے ترغیب آپ کو دے رہا ہوں. آپ کی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی پیر مرید آپس میں ملے ہوئے ہیں. یہ پیر اور خلیفہ مل کے میں صرف بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں جب نکاح ہوتا ہے میں لوگوں کی بات سمجھاتا ہوں. بھائی اس پوچھتے اچھا بھی وہ نکاح فارم فل کر رہے ہیں تو مولانا صاحب کتنے دیں گے؟ کہتے جی ہمارے علاقے میں تو 200 دیتے ہیں، آپ کیسے مناسب سمجھیں؟ ہمارے علاقے میں تو 200 دیتے، آپ کیسے مناسب سمجھیں؟ یعنی حق یہ دیکھیں جہیز پہ لگا دیے، برات پہ لگا دیے، لاکھوں روپے اٹھا دیں گے. تو جب مسجد کے مولوی کی باری آئے گی تو ہمارے علاقے میں تو 200 دیتے ہیں. یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ مولوی مالدار نہ ہو جائے. میں کہتا ہوں کہ نکاح پڑھانے والا جو محلے کا آپ کا امام ہے، مسجد ہے، جو بھی ہے، اس کو دیں، بھرپور قسم کی خدمت کرے تاکہ وہ انتظار کرے بھائی دوبارہ نکاح کب ہوگا. ہم اتنے کم دیتے ہیں کہ کہتے ہیں یار خدا دوبارہ نکاح کب ہوگا. وہ ڈر ہوتا ہے اور مصیبت آ گئی، آج ہی تھا وہ سفر بھی گیا اور کچھ بھی نہیں ہوا. میرے سمجھانے کا مقصد یہ ہے علماء کا بہت خیال کریں، بہت زیادہ بہت زیادہ. آپ کے اس مسجد میں نکاح ہے، مولانا راشد مسجد کے امام نہیں ہیں، یہ نکاح کے لیے آئے ہیں، میرے نائب ہونے کی وجہ سے آئے ہیں. میں خود پڑھا تھا
جو مسجد کا امام ہے اس کی خدمت مولانا رضوان کرو. ایسا نہ تم سمجھو میں بھی مولوی کو تھوڑی دیتا ہے. اس کا بوجھ رکھیے. مسجد کے امام صاحب ہیں, ان کو ہدیہ پیش کریں, ان کی خدمت پیش کریں. یہ آئندہ سوچیں گے بھائی کوئی دوبارہ نکاح ہے اور بیان مولانا کو منصاب کھاؤ. ان کی دونوں خواہشیں ہوگی, صرف نکاح کی نہیں ہوگی, شاید ہمارے بیان کی بھی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, اللہ فہم عطا فرمائے. میں یہ بات ایسے پیار محبت کے لیے کہہ رہا ہوں. میرا مقصد یہ ہے کہ شادی ایسا موقع ہے کہ جس کے لیے لوگوں نے پیسے سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں, جمع بھی کرتے ہیں. تو جہاں اور اخراجات ہوتے ہیں, ان اخراجات میں مسجد کے امام صاحب کو ضرور شامل کیا کریں. ان کا حق ہوتا ہے, وہ ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں, نمازیں پڑھاتے ہیں, خطبہ دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو ان باتوں کو بہت زیادہ جو مولوی کی باری ہے تو اس پر یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے, اور جب یہ دوسرے کام کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ جو چند ایک باتیں میں نے عرض کی نا, اس کو ذہن نشین فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر شریعت میں جہیز نہیں ہے, یہ جہیز بھی ہماری اپنی ایجاد کرتا ہے, ہم اس کی محنت کرتے ہیں. اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جس شخص نے نکاح کیا ہے, بیوی کے لیے مکان اس کے ذمے ہے, بیوی کے لیے برتن اس کے ذمے ہے, بیوی کا برتن شوہر کے ذمے ہے. یہ شوہر کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. مجھ سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ جہیز, میں نے کہا بھی میں تو اس کو مرد کی غیرت کے خلاف سمجھتا ہوں, مرد کی غیرت کے خلاف. مہمان میرے آنے ہیں اور برتن میری بیوی لائے, کیوں بھائی؟ یہ عجیب بات ہے. مہمان میرے آنے ہیں تو برتن تو لے کر آ. یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے, اچھی طرح سمجھے. اچھا, یہاں بھی یہی مسئلہ ہے. جب بھی جہیز کی باری آتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں جی فاطمی جہیز کیا ہے. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں, ان کا نہیں آپ پوچھتے. اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں, ان کا آپ نہیں پوچھتے. پھر ہمارے یہاں معروف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز میں فلاں فلاں چیز دی تھی. ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں, اس کائنات میں سب سے بڑے عادل اور مساوات کا درس دینے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی مبارک ذات سے کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی 4 بیٹیاں ہوں اور آپ 3 کو جہیز نہ دیں اور 1 کو دے دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی پاک کیسے فرمائیں گے تو امت کیسے عدل کرے؟ اگر آپ نے جہیز دیا ہوتا تو 4 کو دیتے, نہ دیا ہوتا تو 1 کو بھی نہ دیتے. تو یہ بات کہاں سے ہم نے نکالی گا فاطمہ کا جہیز؟ یہ بات اچھی طرح سمجھیں. اصل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں تربیت فرمائی ہے حضرت ابو طالب نے, اور حضرت ابو طالب دنیا سے چلے گئے تو ان کے بیٹے علی کی تربیت آپ نے فرمائی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایسے پالا ہے کہ جیسے بیٹا بنا کر پالا جاتا ہے. کہ جب آپ نے بیٹی فاطمہ علی کو دی, اگر اپنی بیٹی فاطمہ علی کو نہ دیتے, حضرت علی کا نکاح کسی اور جگہ بھی ہوتا تو کچھ نہ کچھ حضور پاک علی کی ضرورتیں خود پوری فرماتے نا. تو لوگ چونکہ فاطمہ دی ہے تو کچھ آپ نے ضرورتیں پوری فرما دی ہے. یہ اس کا پس منظر تھا. یہ نہیں تھا کہ آپ نے فاطمہ کو جہیز دیا ہے اور باقی 3 بیٹیوں کو آپ نے محروم فرما دیا ہے, ایسا نہیں ہے. ان معاملات میں ہم تھوڑا سا خیال فرمایا کریں, اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا, نکاح مبارک ہوگا, برکتیں ہوگی. پھر جب نکاح ہو جائے تو نکاح کے موقع پہ چھوارے کھجورے یہ تقسیم کریں. اور یہ اس لیے بسا لوگ کہتے ہیں بھائی چھوارے پھینکتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا اس لیے پھینکتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے. یہ کوئی ختم کا موقع نہیں, کوئی مرا ہوا ہے ابھی اس کو 1 پلیٹ چاول دے تو کھا لیں. یہ خوشی کا موقع ہے. خوشی کے موقع پر بندہ دیکھو کپڑے اچھے پہنتا ہے, خوشبو لگائی ہوتی ہے, پھر یہ چھوارے پھینکتے ہیں. پھینکنے کا معنی کہ آج کوئی جشن ہے, یہاں پہ کوئی جشن ہے, اس لیے اس کو پھینکا جاتا ہے تاکہ دیکھنے سے محسوس ہو جائے کہ یہ مرنے کے چھوارے نہیں ہیں, یہ کسی کے نکاح کے چھوارے. دونوں میں فرق ہے. ہم موت اور حیات میں فرق نہیں کرتے نا, غمی اور خوشی میں فرق نہیں کرتے. تو شریعت تھوڑا سا فرق کر دیتی ہے. یہ میں بنیاد سمجھاتا ہوں کہ تاکہ پھر بندہ نا خوشی سے کرتا ہے. ویسے کو نا پھینک دو تو کوئی پھینک دے, جو خود کو نیک تو ہوتے ہیں یہ نہیں, لیکن خود کو بعض لوگ نیک سمجھتے ہیں. تو میری داڑھی ہے, میں بہت نیک آدمی ہوں, میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے لوگ کہیں گے بھائی آج حاجی صاحب بھی خوش ہیں, آج چچا بھی خوش ہیں, اور کیا کہیں گے؟ خوشی کے موقع پر یوں رہنا کہ بندے کے چہرے پر خوشی نظر ہے تو سنت عمل ہے. ہم اس کو تقوی کے خلاف سمجھتے ہیں, پیر صاحب کے خلاف سمجھتے ہیں, اس کو نمازی کے خلاف, حاجی صاحب, تبلیغی صاحب اس کے خلاف سمجھتے ہیں. خوشی کا موقع ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھنے سے پتہ چلے کہ یہاں پہ خوشی ہے, اور غمی کے موقع پر ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھنے پر پتہ چلے کہ یہاں پہ غمی. اس کا ہمیشہ خیال کریں.
مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب ایک بات پوچھ رہی ہیں، آپ محسوس تو نہیں فرمائیں گے؟ میں نے کہا جی محسوس کرنے والی ہوگی تو ضرور فرمائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے محسوس کرنے والی اور میں محسوس نہ فرماؤں؟ یہ میں کو پتھر ہوں، میں وہ اینٹ ہوں؟ بھائی میرا اللہ نے دل دیا ہے، تو دل اسی چیز کا نام ہے جو محسوس کرنے والی ہے. محسوس فرمائیں گے، ہاں اس محسوس پر عمل نہیں کریں گے. ایک ہوتا ہے چیز کو محسوس کرنا، ایک ہوتا ہے محسوس پہ عمل کرنا، دونوں میں فرق ہے نا. غصے کی بات پر غصہ آنا چاہیے لیکن اس غصے پر عمل نہیں ہونا چاہیے. اچھی طرح فرق سمجھ لیں. محسوس کرنے والی بات کو محسوس کرنا چاہیے لیکن اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس کو غصے کی بات پر غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے. یہ بات سمجھیں. ہمارے حضرت کو تو کبھی غصہ آیا ہی نہیں. یہ حضرت ہے، اللہ کے نبی کو غصہ آتا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جاتا تھا. یعنی روایات میں جب آپ غصہ آتا تو آپ کا چہرہ ایسے سرخ ہوتا کہ معلوم ہوتا کہ آپ کے چہرے انور پہ انار کو چھوڑ دیا گیا ہے. اور آپ کہتے ہیں ہمارے کو غصہ ہی نہیں آتا. کیا احمقانہ حرکتیں شروع کی. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے جس کو غصے کی بات پر غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے. ہاں جب اس سے معافی مانگی جائے اور معاف نہ کرے تو شیطان ہے. ہمارے یہاں کسی کے حضرت کو غصہ آتا ہی نہیں اور کسی کے حضرت کا غصہ اترتا ہی نہیں. کسی کے حضرت کو آتا ہی نہیں اور کسی کے حضرت کو چڑھ جائے تو بس پھر معافیاں ختم ہو جاتی ہیں. بس زندگی بھر کے تعلق ختم. بس پھر کیا حضرت اور کیا مرید. اور یہ جو ہماری لڑائیاں چل رہی ہیں، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. یہ جو ہماری لڑائیاں دیندار آپس میں لڑ رہے ہیں، کیوں لڑ رہے ہیں؟ بس غصہ چڑھ گیا نا، اب اترنا نہیں. جب نہیں چڑھتا تھا تو اخلاق نبوت اور تھے، جب چڑھ گیا اب اخلاق نبوت اور. یہ شریعت نہیں ہے. شریعت میں اعتدال کا نام ہے. محسوس کرنے والی بات ہو محسوس کرنا چاہیے لیکن اس محسوس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. خود کو سنبھالیں. میں خیر صرف یہ کہہ رہا تھا کہ نکاح کے موقع پر اس طرح رہنا کہ خوشی محسوس ہو، یہ مسنون عمل ہے، خوشی کا موقع ہے. اس موقع پر ہر کسی کو پتہ چلنا جی بوڑھا بھی خوش ہو، بچہ بھی خوش ہو. یہ نہیں کہ صرف دولہا خوش اور باقی چہرہ اترا ہو. یہ کیا ہوا؟ ہر کسی کے اوپر خوشی کے اثار ہونے چاہیے. آپ وہاں بیٹھے ہیں، میں دیکھیں آپ سے اتنی دور بیٹھا میں خوش ہوں. نکاح ہے ان کا خوش میں پھر رہا ہوں. نکاح یہ شادی ہے نا، شادی کا معنی ہی خوشی ہے. شادی کا معنی ہی خوشی ہے. وہ کبھی کبھی سناتا ہوں. مجھے ایک بندے نے پوچھا کہ مولانا صاحب آپ ماشاءاللہ 4 بیویاں ہیں تو وہ چاروں آپ سے خوش ہیں؟ اور میں نے کہا تو کیسا کم عقل ہے، تجھے سوال کرنا بھی نہیں آتا. کیسے کم عقل دنیا میں لوگ ہوں گے. ایک ہوتا ہے جواب دینا، تمہیں سوال کرنا بھی نہیں آتا. جی کیا مطلب؟ میں نے کہا دنیا میں کوئی بندہ شادی سے نہیں کرتا کہ میری بیوی خوش ہو. بندہ ایسے نہیں کرتا کہ میں خوش ہوں. تو کچھ مولانا صاحب 4 بیوی آپ خوش ہو، اور یہ میں نے کہا اپنی خوشی کے لیے کی ہے. تو پوچھ رہا جی وہ خوش ہے. وہ خوش ہے تو مزے کرے، نہیں خوش تو اپنی پریشانی ان کی نہ کرتی. نے کہا ہم نے جبر سے کیا تھا، اپنے شوق سے آئی ہیں. اب دیکھو کتنی آسان سی زندگی. آپ میں کتنے نیک لوگ بیٹھے ہوں گے جن کو الجھن ہو رہی ہوگی ہماری 4 شادیوں کے سر میں. شادیاں ہماری یا الجھن ان کو ہوتی ہے. یہ بات ہے. میں خوش ہوں، میری بیویاں خوش ہیں، میری بیٹیاں خوش ہیں، میرے بیٹے خوش ہیں، میرے بھائی خوش ہیں، میری ساس سسر خوش ہیں. جو سننے والے نیک لوگ ہیں ان کو پریشانی بن رہی ہے. محمد نے کیا کہہ دیا. کیسی یعنی دنیا بھر کی مصیبتیں ہم اپنے گاٹے میں ڈال لیتے ہیں. بندہ خوش پیدا ہوتا ہے، ہم گھٹن میں پھر ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں میرا سارا بیان آپ کو اچھا لگے گا. یہ بات کئیوں کو نہیں اچھی بات نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے. ابھی کیا کہنا چاہیے تھا پھر؟ آپ بتاؤ کیا کہنا چاہیے؟ خوشی کے موقع پر خوشی والی باتیں کہتے ہیں. مجھے مولانا رضوان کا میسج آ کے حضرت تو پرسوز قسم کی دعا ہو جائے. میں نے کہا کوئی میت ہوئی ہے آپ کے یہاں؟ پرسوز قسم کی دعا ہو جائے. کوئی میت ہے، مجھے جنازے پر آپ نے بلایا. میری بات کو اچھی طرح سمجھیں. میں بعض باتیں اس سے ڈرتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید مولانا کی یہ بات فلاں کے خلاف ہے. ہمارے ٹرینڈ چلا ہے، ٹرینڈ سمجھتے ہیں. ہمارے اس دور میں ایک نا رواج چلا ہے، جو شخص رو کے دعا مانگے، آنسو بہا کے دعا مانگے، ہائے ہائے کر کے مانگے، بس وہ تو پیک پر ہے. پیک وہ سمجھ آتا ہے بھائی یہ ہے اصل بندہ، بس یہ ہے اصل بندہ، بس یہ ہے اصل بندہ. یہ ایک مزاج بن گیا. اس لیے مولانا رضوان بھی چاہتے ہیں بھی نکاح کے اوپر ذرا رو کر دعا مانگتے ہیں تاکہ کیا رو کر، یا تو ہنسے ہنسے دعا مانگو بھائی، ہنستے ہنستے. ہمیشہ رو کے تھوڑی چیزیں مانگتے ہیں. کبھی رو کر مانگتے ہیں، کبھی ہنس کر مانگتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ دیکھو میں ناراض نہیں ہوں نا مولانا رضوان, میں تو پیار سے ایسی باتیں کروں. اب مجھے ہمیشہ ڈر رہتا ہے, بازو کو یہ بھی ہوتا ہے میں عالم اور میرے علم کا بھی خیال نہیں کیا, اور 20 بندوں کے درمیان ابھی مجھے پرسوں شاید ایک ساتھی کا میسج آیا کہ مولانا صاحب میں عالم ہوں, دورہ حدیث کیا ہے, اور میرے اندر جو ہے نا بہت غرور بہت آ رہا ہے, کبر آ رہا ہے, دعا فرمائے گاؤں میں نکل دو تو میں سمجھتا ہوں یہ سب لوگ جاہل ہیں. میں نے کہا کیا تو دارالعلوم دیوبند کا خطیب ہے, تو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہے, اور بیوقوف تیری حیثیت کیا بھی تو نے دورہ حدیث کیا, 2 لفظ بھی نہیں آتے, محلے کے لوگ تو سے مسافہ بھی نہیں کرتے, کہتے ہیں میرے اندر کچھ آ رہا ہے. کیا اندر کچھ آ رہا ہے؟ اندر کان پر آ جو باہر نکل رہا ہوتا ہے. یہ بات اچھی طرح سے یقین فرمائے, جو جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا متواضع ہوگا. علم کی شان ہی تواضع ہے, علم کی شان ہی تواضع ہے. جب انسان کے علم میں وسعت آتی ہے تو انسان میں تواضع بڑھتی ہے. تواضع کیوں بڑھتی ہے؟ ایک بات یہ نقطہ اچھی طرح سمجھ. اب دیکھیں کتنی باتیں میں نے کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں تھی. اب جس کے علم میں آئے گی نا وہ اس کے اوپر جہالت کھلے گی. میں اتنا جاہل ہوں مجھے اس بات کا بھی نہیں پتا, میں اتنا جاہل ہوں مجھے اس بات کا بھی نہیں پتا, میں اتنا جاہل ہوں مجھے اس بات کا بھی نہیں پتا. جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی, اب جہالت کھلنے سے بندے کے اندر تواضع آتی ہے. کبر کہاں سے آئے گا؟ ہمارے تھوڑا سا مطالعہ بڑھتا ہے تو کبر آ جاتا ہے. بھائی مطالعہ بڑھنے سے تو کبر نہیں آتا. مطالعہ بڑھنے سے آپ اس کو معلومات کا اضافہ نہ سمجھیں, آپ سمجھیں کہ میری جہالت کھل گئی ہے میرے اوپر, اور جہالت کھل گئی ہے, اور کھل گئی ہے, اور کھل گئی ہے. جب یہ پہلو سامنے رکھ لیں گے تو بتاؤ کہ کہاں سے کبر آئے گا؟ اسی طرح جب کسی اہل علم کی بات سنیں یا آپ نے پڑھا اور آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوا, جہالت کھلی, تو پھر یہ سوچا کرے یار دیکھو میں کتنا نکم ہوں, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا. آخر جو ہم نے مطالعہ کیا ہے تو کسی بندے کی کتاب سے دیکھا ہے نا, یار یہ تو مجھ سے بڑے عالم دنیا میں گزرے, میں تو ایسا بیکار ہوں, مجھے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں, اور میں کس بات مجھے لوگ مولانا کہتے ہیں, میں تو مولانا کہلانے کا بھی قابل نہیں. کہاں سے بندے کے اندر کبر آئے؟ پھر اچھی بات تھوڑا سمجھا کرے. میں کیا بات عرض کروں, دیکھو ابھی ہم بیٹھے ہیں, آپ میری بات سننے, ابھی بیان ختم ہوگا تو میں اکیلا ہوں گا, میرے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ ہماری زندگی. ایک ہم نے جلسہ کیا اس کے اندر 1000 بندہ ہے, دعا کے بعد ایک بندہ بھی نہیں ہوتا. میں کئی بار ساتھیوں کہتا ہوں یقین فرمائے, میں قسم اٹھاؤں نا, میں حانس نہیں ہوں, 1,00,000 بندہ بھی میرا استقبال کر لینا, رتی برابر میرے دل میں رتی برابر بھی عجب نہیں آتا. 1,00,000 بندے پر بھی مجھے سمجھ آ رہی ہوتی ہے بالکل. میں استحضار کرتا ہوں یہ 1,00,000 ہے, ابھی ایک بھی نہیں ہو. آج مسافر کی باری نہیں آ رہی, تھوڑی دیر کے بعد ہمیں پانی پلانے والا بھی کوئی نہیں ہو. یہ ہماری زندگی, اور اصل زندگی ہماری موت کی بات کی. میں صبح کہ بھائی فیض ہمارے پاس اتنا ہو, یہ ہمارے میزبان ہے, دیکھو ان کو مولانا رضوان پہ کہتے ہیں مولانا صاحب کیا حال ہے, ہمارے مرید بھی دیکھ رہے تھے مولانا صاحب لگتے ہیں. تو میں صبح ہم اٹھے, میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں ذکر کی مجلس بناؤ. ہم مجلس ذکر کا معنی سمجھتے ہیں کہ مرید اکٹھے ہو, چادریں بچھی, تکیے لگے ہو, اس کے بعد کھانا چل رہا ہو. یہ ذکر کی مجلس نہیں ہوتی. دیکھیں ہم دونوں ہوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں الحمدللہ اپنے تہجد پڑھتے ہیں, پھر ہم دونوں ذکر کرتے ہیں, فجر کی نماز پڑھتے ہیں, سورہ یاسین پڑھتے ہیں. ذکر کی مجلس کے لیے کوئی 100 بندہ تھوڑا ہی چاہیے. اور میری بات توجہ سے سمجھو, ایک تو ذکر کا اہتمام کرو, مجالس ذکر قائم کرو, اس کے لیے 100 بندے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں میں اپنے معمولات بتاتا ہوں. کیوں بتاتا ہوں؟ اپنے معمولات اس لیے بتاتا ہوں, لوگ کا ایک ذہن ہے فلاں حضرت فوت ہو گئے, فلاں فوت ہو گئے, وہ جی دنیا سے بزرگ جا رہے ہیں. میں نے کہا دنیا سے جا رہے ہیں کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے بھی تو ہے نا, کیوں کیا ٹینشن ہے تمہیں؟ کیا ٹینشن کیا مجھے یہ تو سمجھاؤ. آپ کو خام خواہ پریشان ہوتے پھر رہے. میں صرف اس لیے اپنی باتوں کو درج کرتا ہوں. میں گھر پہ ہوتا ہوں, میرے ساتھ گھر والے ہوتے ہیں, میں اور میری گھر والی. چلو بھائی ذکر کی مجلس ہے. بھائی عورت کی آواز پڑتا ہے, شوہر سے تو پڑتا نہیں ہے نا, شوہر سے تو پڑتا نہیں اس کی آواز. کر کرو. کئی بار میں بیٹھتا ہوں, 2 گھر والے ہوتے ہیں, ایک دائیں طرف بیٹھے ایک بائیں طرف بیٹھے. چلو بھائی میرے کے اللہ کا ذکر کرو, بیوی کو ساتھ لے کر ذکر کرو, بچوں کو لے کر ذکر کرو, مجھ سے ذکر تو ہو گئی. خیر جو بات میں سمجھانا تھا, وہ صبح ہم بیٹھے تھے, میں فیض بھائی کو کہہ رہا تھا کہ دیکھو پوری دنیا پریشان ہے, پوری دنیا پریشان ہے جی, احتیاط فلاں فلاں. میں نے کہا ایک بات اچھی طرح سمجھنا, آپ بھی اس کو دل کی تختیوں پر نوٹ فرماؤ. میں نے کہا اگر جسمانی بیماری لگ گئی اور ہم احتیاط نہ کر سکے تو قبر کے پیٹ میں جائیں گے. روحانی بیماری لگ گئی, احتیاط نہ کی تو جہنم کے پیٹ میں جائیں گے. یہ بات سمجھیں.
قبر کے پیٹ سے بچنا نہیں ہے، قبر کے پیٹ میں تو جانا ہی جانا ہے، اور جہنم کے پیٹ سے بچنا ہے کہیں نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہوگا کہ تم نے قبر سے بچو، اور میں قبر کی تیاری کروں، اور یہ ہمیشہ فرمایا جہنم اتقوا النار، جہنم سے بچو، جہنم سے بچو، جہنم سے بچو۔ تو جسمانی بیماریوں کے احتیاطی تعبیر ہیں، لیکن بد احتیاطی ہو گئی تو مر جائیں گے نا، وہ تو مرنا ہی ہے، صحت کے ساتھ مرے، بیماری کے ساتھ مرے، جوانی میں مرے، بڑھاپے مرے، مرنا ہی ہے۔ ہاں جہنم کی پرواہ کرو، جہنم کی فکر کرو، اللہ تعالیٰ وہاں سے ہمیں محفوظ فرمائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس نکاح کو مسمون بنا دے، مبارک بنا دے، عافیت عطا فرمائے، دونوں خاندانوں میں خوشیاں اور جوڑ پیدا فرمائے۔ اب بتاوی مولانا رضوان کیا کون سی دعا مانگے؟ کوئی ترنم والی مانگے، کوئی دل سوز مانگے، کوئی کون سی دعا تمہیں چاہیے؟ خوشی اب والی تو دعا۔ دعاؤں کی کیٹیگری ہے، نعت خان آتے ہیں نا پھر کیسی نعت سننی ہے، اسی طرح پیسے ان کو دیتے۔ اب ہماری دعاؤں پر بھی کیٹیگری ہو گئی، دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وآمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ لا إله إلا أنت الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ یا کریم، ایمان کی نعمت دی ہے، کفر سے بچا لے اللہ، سنت کی نعمت دی ہے، بدعات سے بچا لے یا اللہ، ہدایت کی نعمت دی ہے، ضلالت اور گمراہی سے بچا لے اللہ کریم، صحت کی نعمت دی ہے، بیماری سے بچا لے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، دولت کی نعمت دی ہے، غربت اور فقر سے بچا لے، اہل حق سے جوڑا ہے، اہل باطل سے بچا لے یا اللہ، اپنے کرم سے اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے اللہ کریم، دنیا بھر کے مسلمانوں کو خوشیاں نصیب فرما دے اے اللہ، حرمین کو آباد اور شاد فرما دے اے اللہ، مساجد کو آباد اور شاد فرما دے اے اللہ، دنیا میں جتنے احوال آئے ہیں ہمارے اعمال بد کی وجہ سے ہیں اے اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے اے اللہ، ہمارے عیوب پر ستاری کی چادر کو ڈال دے اے اللہ، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے اللہ کریم، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے اے اللہ، ہمیں ہماری نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما لے اللہ، ہمیں ہماری نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما لے یا اللہ، ہمیں ہماری نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما لے اے اللہ، ہمیں اعتراف ہے ہم نے ہمیشہ آپ کی نافرمانی کی ہے اللہ کریم، اپنے کرم سے معاف فرما دے یا اللہ، رسول مغفرہ اللہ کریم، اللہ تو اپنے کرم سے معاف فرما یا اللہ، تو ہم سب سے راضی ہو جا اللہ کریم، تو ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرما اللہ، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما اے اللہ، اپنی طاقت کا استحضار فرما دے اے اللہ کریم، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا محبوب بنا دے اے اللہ، تیرے دین کے لیے جو ادارے
جو افراد جو جماعتیں یا اللہ تیرے دین کے کام میں لگے ہیں سب کو اپنے کرم سے قبول فرما لے. اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرما دے. اللہ کریم سب کی ضرورتیں پوری فرما دے. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ اس ہونے والے نکاح کو مبارک فرما دے. اللہ کریم دونوں خاندانوں میں جوڑ پیدا فرما دے. اے اللہ نکاح پر جو دنیاوی اخروی فوائد ہیں سارے عطا فرما دے. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ ہماری اس بیٹی کے مقدر کو نیک فرما دے. اے اللہ مولانا کے مقدر کو نیک فرما دے. اللہ کریم جو والدین اپنی اولاد کے نکاحوں کے لیے فکر مند ہیں اللہ ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرما دے. اللہ جن کے نکاح ہو گئے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں یا اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما دے. اللہ جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرما دے. اولاد کے غموں سے محفوظ فرما لے. اے اللہ جو دعائیں مانگی ہیں اپنے کرم سے قبول فرما لے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاء ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. چلیں آپ مولانا ارشد صاحب آپ ان کا نکاح پڑھائے ہیں. اللہ برکت عطا فرمائے. ہم آپ کے پاس موجود ہوتے آپ کے چھواروں میں بھی شرکت کرتے. ہمارے جب نکاح پر چھوارے تقسیم ہوتے ہیں تو میں 5 چھوارے لیتا ہوں 4 بیویوں کے ایک اپنا کہ تو ہمیں 5 پیکٹ دو. اب آپ کا ایسا نکاح ہے جہاں پر ہمیں 1 پیکٹ بھی نہیں ملنا. یہ فی سبیل اللہ نکاح ہے فری. اللہ راضی ہو جائے. اللہ دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر. اللہ نے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کے نکاح پر بہت خوشی ہو رہی ہے. دیکھو جو مرید یا شاگرد ہوتے ہیں وہ اولاد کی طرح ہوتے ہیں. وہ باپ بھی کون ہوتا ہے جس کو اولاد کی خوشیاں اچھی نہ لگتی وہ بھی کوئی باپ ہوتا ہے. عالم تو بے نبی کا وارث ہوتا ہے. پوری امت کی خوشیاں عالم کی خوشیاں ہوتی ہیں. پوری امت کے غم کسی عالم کے غم تبھی نبی کا وارث بن سکتا ہے ورنہ تو وراثت ہوتی نہیں. پھر وراثت کس بات. اس لیے یہ آج کی دعا آپ کی خواہش پر نہیں ہوئی میری خواہش پر. آپ نے تو مجھے کہا بھی نہیں تھا دعا کراؤ. انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ وہ نکاح ہے تو مولانا ارشد صاحب پڑھا دیں گے. میں نے کہا نکاح وہ پڑھا دیں گے دعا میں کرتا ہوں. یہ میری خواہش پر بیان ہوا ہے. مولانا رضوان نے تو مجھے کہا بھی نہیں تھا. میں نے تو اس لیے کیا میں نے کہا آپ کو یہ پتہ چلے کہ فی سبیل اللہ بیان بھی ہوتے ہیں. یہ فری بیان. میرا اصل جو مقصد ہوتا ہے تو میں سے پیار سے ایسی بات میرا اصل مقصد ہوتا ہے کہ 2-4 لوگ جمع ہیں کوئی دین کی بات ہو جائے سنت کی بات ہو جائے کچھ بات کسی کے پلے پڑ جائے. انسان کو دائی بن کے جینا چاہیے. دائی ہمیشہ دعوت کا میدان دیکھتا ہے. بس میدان سجے اور پھول پڑے. میدان سجے اور پھول پڑے. میں تو میرے پاس وقت بھی تھا میرے پاس وقت تھا کہ میں نے احسان تو نہیں کیا وقت بھی تھا. میں نے کہا چلو دوست احباب میں اسی بہانے اپنے دوستوں کو دیکھ بھی لیں گے کہ دین کی باتیں بھی ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ اسی کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے. اللہ اسی کو اپنی تیاری کا ذریعہ بنا دے. چلیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے.